بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مایہ ناز صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعض ایسے اعزازات حاصل ہیں، ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہیں۔ ان کمالات اور ان اعزازات میں سے صرف دو چیزوں کا ہم آج ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مایہ ناز اور بے مثال خصوصیت یہ ہے کہ ان کی چار پشتوں میں صحابیت کا اعزاز موجود ہے۔ صحابی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک شخص اگر صحابی ہو، کسی خاندان میں ایک صحابی ہو تو وہ پورا خاندان چمک جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ چار پشتوں میں، چار نسلوں میں صحابیت کا اعزاز موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اگرچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کیا اور بڑے اچھے مومن ثابت ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، مایہ ناز صحابی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک پوتے ہیں جن کا نام محمد تھا، وہ بھی صحابی ہیں۔ گویا حضرت ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق صحابی، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن صحابی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بھی صحابی ہیں۔ وہ ابھی نومولود تھے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا، انہیں گھٹی دی اور انہوں نے بھی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ تو ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی چار پشتوں میں، چار نسلوں میں صحابیت موجود ہے۔ اور دوسرا بے مثال اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جماعت کروائی، اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پیچھے بھی سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں پڑھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم بھی دیا تھا، اس لیے یہ اشارہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بالاتفاق مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المؤمنین منتخب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی زندگی کے مبارک اصولوں سے
فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔